بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دین اسلام یہ صرف عبادات ریاضات نہیں سکھاتا، بلکہ اخلاقیات اور معاشرت دین اسلام نے سکھائی ہے، حقوق العباد سکھائے ہیں، اور جیسے حقوق اللہ کو پورا کرنا بندے پر لازمی اور ضروری ہے، ایسے ہی بندوں کے حقوق العباد کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسلام نے معاشرت سکھائی ہے انسان کو۔ یہ سورۃ الحجرات، اسی میں دیکھیں مذاق اڑانے والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ فرمایا مرد مردوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے جن پر وہ ہنس رہے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر، اور ایسے ہی فرمایا کہ عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں، یہ کوئی عجب بات نہیں کہ جن پر وہ ہنس رہے ہیں ہنسنے والوں سے وہ بہتر۔ اور پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام بھی نہ رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ ایک مسلمان کے اچھے نام کو بگاڑ دیتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں اور تانا زنیاں کرتے ہیں، اور مذاق مذاق میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ باتیں ایک مسلمان کی شایان نشان نہیں۔ اسی طرح اسی صورت الحجرات میں ایک جگہ یہ بت بھی توڑے، جسے اقبال کہتے ہیں بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ فرمایا اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں اور شاخیں بنائی ہیں۔ اور فرمایا یہ شاخیں اور قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ ایک اعلیٰ قبیلہ ہے، اعلیٰ قبیلے والے جو ہے وہ اعلیٰ کہلائیں گے اور زیادہ عزت والے ہوں گے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بنائے اس لیے ہے لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، تمہاری پہچان ہو جائے۔ اور رہا عزت کا معاملہ تو فرمایا حقیقت میں عزت والا تو وہ ہے جو رب کے ہاں عزت والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اتقاکم، فرمایا جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو عزت کا معیار یہ نہیں ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ہر طرح کے مضامین جو ہے لائے ہیں، اور یہ سورۃ الحجرات میں اور سورۃ النور میں معاشرت کے جو مضامین ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن مجید میں بھی تدبر تفکر کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید ہمیں کس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔